نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج 7 ستمبر کا بڑا اہم دن ہے۔ یہ بہت ہسٹوریکل ڈے ہے۔ یہ ختم نبوت کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کا دن وہ ہے کہ جب سن 1974 1974 میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے قادیانیت کو اسلام کے خلاف قرار دیا اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور مسلمان کی تعریف میں یہ بات شامل کی گئی کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو، اور جو آدمی مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی یا مجدد مانے وہ کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ساری تشریحات قانون پاکستان کے اندر شامل کی گئیں، تو اس لحاظ سے یہ دن 7 ستمبر کا دن دفاع ختم نبوت کے حوالے سے بہت اہم دن ہے، اور اس دن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہر سال اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ اس دن میں امت مسلمہ نے اور خاص کر پاکستانی قوم نے ایک بڑا ہی اہم فیصلہ کیا تھا، جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بہت بڑا سنگ میل ہے۔ چنانچہ اس دن پورے وطن پاکستان میں کانفرنسز ہوتی ہیں اور جلسے ہوتے ہیں، اجلاس ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں۔ علماء کرام ختم نبوت پر روشنی ڈالتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کو پھر واضح کرتے ہیں، اور مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ وہ ہوشیار ہو جائیں، کسی ایسے شخص کو اپنے پاس نہ بیٹھنے دیں، دوستی نہ کریں ایسے آدمی سے کہ جس کا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے متزلزل ہے، اور قادیانیوں کی کتابیں پڑھنا، ان کی ویب سائٹس دیکھنا اور ان کے بیانات دیکھنا، نیٹ پر ان کی گفتگو سننا، ان سب سے منع کرتے ہیں ہم اپنے نوجوانوں کو، اس لیے کہ جب کوئی آدمی کوئلے کی دکان پہ بیٹھ جائے تو وہاں سے کوئلہ نہ بھی خریدے تو بھی اس کا جو دامن ہے وہ آلودہ ہو سکتا ہے، اور کوئلے کی جو سیاہی ہے اس کے کپڑوں کو لگ سکتی ہے، اور وہاں کا دھواں اس کے دماغ میں جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے بد مذہب لوگوں کے پاس بیٹھنے سے آپ کچھ نہ کچھ ان کے اثرات لے لیتے ہیں، اور کچھ شبہات آپ کے ذہنوں میں ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو آپ کے عقیدے کو خراب کر سکتے ہیں اور آپ کا ایمان ضائع کر سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کا ذرا بھی امکان اپنے دل میں لانا یہ ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے میں قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ جو ابھی میں نے پڑھی ہے، جس کو آیہ تکمیل دین کہا جاتا ہے، میں اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں تاکہ ختم نبوت کی اہمیت واضح ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری ماننا کیوں ضروری ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں
چھٹے سپارے میں ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ یہ آیہ مبارکہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں جلوہ فرما تھے، اور یہ اتنی اہم آیت ہے کہ ایک یہودی نے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک یہودی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ ان فی کتابکم لآیۃ لو نزلت فینا لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ حضرت عمر سے کہنے لگا یہ یہودی کہ تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے کہ اگر وہ ہمارے ہاں نازل ہوتی، ہماری کتاب میں نازل ہوتی، تو اس کے یوم نزول کو ہم عید کا دن مناتے، ہم اس کا یوم نزول ایز اے عید سیلیبریٹ کرتے۔ فرمایا وہ کون سی آیت ہے جس پر تو اتنا ایکسائٹڈ ہو رہا ہے؟ اس نے یہ آیت پڑھی، آپ نے فرمایا کہ انی لأعلم ان هذه الآیۃ متى نزلت وأین نزلت، فرمایا مجھے بالکل پتہ ہے کہ یہ آیت نازل کہاں ہوئی تھی اور کب نازل ہوئی تھی۔ فرمایا یہ حجۃ الوداع میں نازل ہوئی تھی اور میدان عرفات میں نازل ہوئی تھی، یعنی اس دن مسلمانوں کی دو عیدیں تھیں، یوم عرفہ بھی تھا اور یوم جمعہ بھی تھا۔ یوم عرفہ بھی ہمارے لیے عید ہے اور یوم جمعہ بھی ہمارے لیے عید ہے۔ تم ایک عید کی بات کرتے ہو، الحمدللہ اس کے یوم نزول کو مسلمان دو عیدیں مناتے ہیں، جمعہ کی بھی عید مناتے ہیں اور عرفہ کی بھی عید مناتے ہیں۔ تو اس آیت کی یہ ایک خاص اہمیت ہے، اس کا ایک سٹیٹس ہے، اس کی یہ ڈگنیٹی ہے کہ دوسری قومیں بھی اس کی اہمیت کو سمجھتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ یہ اتمام نعمت اور یہ تکمیل دین کس لحاظ سے ہے؟ تو بات کو ذرا غور سے سنیں تاکہ آیت کا مفہوم بھی سمجھ میں آئے اور عقیدہ ختم نبوت بھی واضح ہو۔ تو یاد رکھیے کہ تکمیل دین کے تین معانی ہیں یا اس کی تین تشریحات ہیں، ایک ہے تکمیل احکام، اور ایک ہے تکمیل اخلاق، اور ایک ہے تکمیل عقائد۔ یہ تینوں یہاں مراد ہیں۔ دین مکمل کر دیا، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ احکام مکمل ہو گئے، مطلب یہ ہے شریعت مکمل ہو گئی، اب شریعت میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اب شریعت میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی، الٹریشن نہیں ہو سکتی کہ جو چیز حلال ہے اس کو پھر کوئی بندہ آ کے حرام کر دے، یا جو چیز حرام ہے اس کو آ کے کوئی آدمی حلال کر دے۔ نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے، اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حلال کہا ہے وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے، جس چیز کو حرام کہا ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، جسے ناجائز کہا ہے وہ ناجائز ہے، جسے جائز کہا ہے وہ جائز ہے، جو ناپاک ہے وہ قیامت تک ناپاک ہے، جو پاک ہے وہ قیامت تک پاک ہے۔ کسی کو اتھارٹی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی کسی بھی حلال کردہ شے کو حرام کر دے یا حرام کردہ شے کو حلال کر دے، اس لیے کہ اللہ کے حلال و حرام میں تبدیلی کوئی نبی کر سکتا ہے۔ ایک نبی نے ایک شریعت دے دی اور اس میں کچھ حلال ہے، کچھ حرام ہے، کچھ جائز ہیں، کچھ ناجائز ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں اور کچھ حقوق ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے جو چیز متعین کر دی، اب اس کو کوئی نبی ہی آ کر بدل سکتا ہے، کیونکہ نبی جو کچھ کہتا ہے اللہ کے حکم سے کہتا ہے، کسی امتی کا حق نہیں کہ اللہ کی شریعت میں تبدیلی کرے۔ تو ختم نبوت اس لیے بھی ہے، تکمیل دین، ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو شریعت کا اس کا ایک معنی ہے، پہلا شریعت مکمل کر دی گئی،
تو شریعت کا مکمل ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ اگر نبی آنا ہو، نبوت کا دروازہ کھلا ہو، تو شریعت میں بھی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام تورات پر ہی عمل کرنے والے تھے، آپ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ آپ انجیل کا مطالعہ کریں تو جہاں شریعت کا لفظ بولا گیا ہو، انجیل کے اندر جا بجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں شریعت پر عمل کرو، تو اس سے مراد تورات ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس بھی جو شریعت تھی وہ وہی تھی جو کہ تورات کی ہے، اور آپ کی جو کتاب تھی انجیل، اس کے اندر زیادہ تر مواعظ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ چونکہ پیغمبر تھے تو آپ نے شریعت موسوی کی بعض حرام چیزوں کو حلال کر دیا اللہ کے حکم سے۔ قرآن فرماتا ہے وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا، بنی اسرائیل سے کہا کہ میں کیوں آیا ہوں؟ اس لیے آیا ہوں لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، جو چیزیں تم پر حرام تھی میں ان کو حلال ٹھہرانے آیا ہوں۔ تو یہ منصب ہے ایک نبی کا کہ وہ پہلے نبی کی طرف سے حلال شدہ چیز کو حرام کر دے، پہلے نبی نے جس چیز کو حرام کہا تھا اسے وہ حلال کر دے، کیونکہ وہ بھی نبی ہے، یہ بھی نبی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے کہتا تھا، یہ بھی اللہ کی طرف سے کہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، آپ کے حرام کردہ اور حلال کردہ کاموں میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد باب نبوت ہی بند کر دیا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ معنی ہو گیا تکمیل احکام، تکمیل دین کا مطلب تکمیل احکام، اور یہی وجہ ہے اس آیت کو حجۃ الوداع پر کیوں نازل کیا گیا۔ وہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھ کے دکھا چکے تھے کہ نماز ایسے پڑھنی ہے۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، پرے ایز یو سی می پریئنگ۔ تو آپ نے نماز دکھا دی، آپ نے لوگوں کو روزہ رکھ کے دکھا دیا، آپ نے شادی کر کے لوگوں کو نکاح کا طریقہ سکھا دیا، آپ نے کھانے پینے کے آداب لوگوں کو کھا پی کے باقاعدہ آپ نے پریکٹیکلی ہر چیز شریعت کا جو بھی حکم تھا وہ آپ نے کر کے دکھا دیا تھا۔ لیکن حج بھی دین کا ایک اہم رکن ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی نہیں کیا تھا۔ تو حجۃ الوداع جب آپ نے فرمایا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ سب کام حضور نے کر کے دکھا دیے تھے، حج کرنا باقی رہ گیا تھا، وہ بھی آپ نے کر کے دکھا دیا، تو لو پھر آج سے شریعت مکمل ہو گئی ہے، دین مکمل ہو گیا ہے، اور اب دین کے اندر کوئی الٹریشن، کوئی ڈائیورشن، کوئی چینجنگ نہیں کی جا سکتی۔ یہ اس کا ایک معنی ہے۔ دوسرا اس کا معنی تکمیل دین کا وہ ہے تکمیل اخلاق، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہر اچھے خلق کو آپ نقطۂ کمال تک پہنچا دیں۔ کوئی بھی جو شرف انسانی ہو سکتا ہے، کوئی جو اچھا خلق انسانی ہو سکتا ہے، انسان کے جو مینرز ہوتے ہیں، انسان کی جو ہیبٹس ہوتی ہیں، انسان کے جو اخلاق ہوتے ہیں، وہ کوئی خلق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ تمام انسانی اخلاق کو ان کے عروج پر پہنچا کے لوگوں کو دکھا دے۔ مثلا انسانی اخلاق کیا ہے کہ جن سے انسان اچھا بنتا ہے، وہ صبر کرنا، وہ اللہ سے ڈرنا، وہ معاف کرنا، درگزر سے کام لینا، صبر و تحمل رکھنا، اور سخاوت کرنا، پھر بہادر ہونا، اپنے حق کے لیے لڑنا، اور اسی طرح سے آپ سوچتے چلے جائیں، سخی ہونا، کنجوس نہ ہونا، یہ سارے اخلاق حسنہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر خلق کا
نمونہ کامل بنایا ہے۔ اس لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ میں ہر خوبی کا ہم نے نمونہ کامل رکھا ہوا ہے۔ جو بھی خوبی آپ نے دیکھنی ہے، کہ صبر دیکھو کیسا ہونا چاہیے، بہتر سے بہتر صبر اگر دیکھنا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھو، بہتر جہاد کیسا ہونا چاہیے تو رسول پاک کو دیکھو، معاف کرنا کیسا ہوتا ہے تو رسول اللہ کو دیکھو۔ کوئی خلق نہیں جس کو آپ نے نقطہ عروج تک نہیں پہنچایا، اور خود آپ فرماتے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں تمام اچھے اخلاق کو ان کے کمال تک پہنچا دوں۔ لہٰذا اب کوئی خلق ایسا رہ ہی نہیں گیا کہ جس کو دکھانے کے لیے کوئی اور شخصیت آئے، کوئی اور اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر آئے، اور کوئی خلق جو رہ گیا تھا اس کو وہ آ کر پورا کرے اور اس کی وہ بہتر صورت پیش کرے۔ نہیں، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع الاخلاق بن کر تشریف لائے ہیں، اور آپ کے بارے میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ خلق کے عظیم درجہ پر فائز ہیں، تو پھر آپ کے بعد کسی نبی کی کیا ضرورت ہے؟ کیا حضور کوئی خلق باقی چھوڑ کر گئے ہیں جو کسی نے آ کر پورا کرنا ہے؟ آپ دین کے اندر کوئی کمی چھوڑ کر گئے ہیں جس کو آ کر کوئی دوسرا پورا کرے گا؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ دو معنی ہو گئے۔ تیسرا معنی ہے تکمیل دین کا، تکمیل عقائد۔ عقائد مطلب یہ ہے کہ وہ سارے عقائد جن کے ماننے پر نجات موقوف ہے، جن کو مانے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا، جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا، فلاح اخروی نہیں حاصل کر سکتا، روز قیامت کی کامیابی نہیں حاصل کر سکتا، اور جنت سے ابدی چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا، وہ سارے کے سارے عقائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نیا عقیدہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے آپ کے بعد کوئی شخص ایسا نہیں آ سکتا جو آ کر یہ کہے کہ میں آیا ہوں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، مجھے مانو گے تو تم جنتی ہو، مجھے نہیں مانو گے تو تم مومن نہیں ہو، تم کافر ہو، یعنی تمہارا ایمان میرے ماننے پر موقوف ہے۔ ایسا کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں پیدا ہو سکتا، نہیں آ سکتا۔ ضروری نہیں کہ وہ اپنے آپ کو نبی کہے، چاہے وہ امام کہے اپنے آپ کو، چاہے وہ مجدد کہے اپنے آپ کو، چاہے وہ مصلح کہے، ریفارمر کہے، ولی کہے، کچھ کہے، اگر اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر آپ لوگ مجھے نہیں مانو گے تو تم مسلمان نہیں ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انڈائریکٹلی نبی ہونے کا ہی دعویٰ کر رہا ہے، کیونکہ یہ پیغمبر کی ہی شان ہے کہ جو اس کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عقائد کی تکمیل ہو گئی۔ آپ کے بعد اب اللہ تعالیٰ امت کو، مسلمانوں کو اب کسی نئے امتحان میں نہیں ڈالنے والا کہ مزید لوگ آئیں اور وہ بھی آ کر دعوے کریں اور یہ کہیں کہ ہمیں مانو گے تو تم مسلمان ہو، ہمیں نہیں مانو گے تو تم کافر ہو۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، تو کیا پہلی انبیاء جو تھے ان کا دین ناقص تھا کہ حضور نے آ کے دین کو مکمل کیا ہے؟ یعنی آپ کے لیے دین کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ پہلے رسولوں کا دین ناقص تھا۔ یہ ایک بالکل سادہ سا سوال ہے اور بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ آپ اس کا بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دین پہلے رسولوں کا بھی کامل تھا، دین کبھی بھی ناقص نہیں رہا، مگر بات یہ ہے کہ جب ایک نبی آ جاتا تو اسے ماننے سے آدمی کا ایمان پورا ہوتا تھا، اس کا دین پورا ہوتا تھا۔ پھر جب وہ نبی دنیا سے چلا جاتا تو اللہ تعالیٰ کسی اور نبی کو بھیج دیتا۔ اب حکم ہوتا کہ اپنے ایمان کے اندر اس نئے نبی کو بھی ایڈ کر لو، تب تمہارا ایمان مکمل ہوگا، تب تمہارا دین مکمل ہوگا۔
کیونکہ نبی کے بعد نبی آ رہا تھا، رسول کے بعد رسول آ رہا تھا، پیغمبر کے بعد پیغمبر آ رہا تھا، لہٰذا کوئی نبی جب ہوتا تو اس کو ماننے سے دین مکمل ہو جاتا تھا، لیکن اس بات کی پاسبلٹی ہوتی تھی کہ اس کے بعد کوئی اور رسول آ جائے۔ جب وہ آ جائے تو پھر اس کو بھی اپنے دین میں، اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں شامل کرو تو تمہارا دین مکمل ہے، وگرنہ تمہارا دین مکمل نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، آمنہ کے لال حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو رب نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اب ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اب کوئی ایسا نہیں آئے گا جو یہ کہے گا کہ مجھے مانو تو تمہارا دین مکمل ہے اور مجھے نہیں مانو گے تو تمہارا دین مکمل نہیں ہے۔ یہاں سے اس عقیدے کا بھی بطلان ہو جاتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبوت تو ختم ہو گئی ہے لیکن امامت چل رہی ہے، رسالت ختم ہو گئی ہے لیکن امامت چل رہی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ امامت کا درجہ نبوت اور رسالت سے بھی بڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نبی اور رسول کا منکر کافر ہوتا ہے، اس طرح امام کا منکر بھی کافر ہوتا ہے، اور پھر انہوں نے 12 امام بنا لیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ، امام حسن، حضرت امام حسین اور تمام جتنے ائمہ اہل بیت ہیں، امام زین العابدین، امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق، ہم بھی ان کو امام مانتے ہیں، لیکن اس لحاظ سے کہ وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ اقطاب ہیں، وہ غواث ہیں، لیکن ہم اس طرح کی امامت نہیں مانتے کہ جو ان کی امامت کو نہ مانے وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ایسا ہم نہیں مانتے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کا انکار کرنے سے کوئی کافر ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، وہ بھی آ کر یہ نہیں کہیں گے کہ میں تمہارے پاس بطور رسول مبعوث ہوا ہوں، لہٰذا میری رسالت پر ایمان لاؤ، میری نبوت پر ایمان لاؤ۔ نہیں، وہ اپنی رسالت کو منوا چکے، اپنے زمانے کے اندر اپنی وہ نبوت کا ڈنکا بجا چکے۔ اب جو وہ تشریف لائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ڈنکا بجانے کے لیے تشریف لائیں گے۔ اب جو وہ آئیں گے تو قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے تشریف لائیں گے۔ تو یہ معنی ہے تیسرا معنی تکمیل دین کا، یعنی تکمیل عقائد۔ تو دوستو، یہ آیہ مبارکہ اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دین کی تکمیل کا اعلان فرمایا ہے، اور آپ کے بعد کسی نبی کا جائز ماننا، کسی نبی کے آنے کا امکان ماننا، یہ اس آیہ مبارکہ کی ٹوٹلی نفی ہے۔ جو آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے، وہ قرآن کی اس نص صریح سے انکار کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مان لیا جائے پھر بھی دین مکمل نہیں ہوتا، سارے پچھلے رسولوں کو مان لیا جائے، 1,24,000 انبیاء کرام سب کو مان لیا جائے، سارے قرآن کو مان لیا جائے، لیکن چونکہ ایک نیا نبی ہے، اس کو نہیں مانا ہے، مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ماننا بھی بیکار ہو گیا معاذ اللہ، سارے قرآن کا ماننا بھی بیکار ہو گیا، سارے رسولوں کا ماننا بیکار ہو گیا، جنت و نار کا ماننا بیکار ہو گیا، اللہ کا ماننا بیکار ہو گیا۔ یعنی سارے عقائد اسلامیہ اب جو ہیں وہ سارے کے سارے مرزا قادیانی کے ماننے کے اوپر موقوف ہو گئے۔ قرآن تب ماننا اس کا معتبر ہے جب مرزا کو مانا، اگر مرزا کو نہیں مانا تو قرآن کا ماننا بیکار ہے، اگر مرزا کو نہیں ماننا تو اللہ کا ماننا بیکار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جس کو لوگوں نے ایزی لیا ہوا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی ماننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مدار نجات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہ گئے، اب مدار نجات قرآن نہیں رہ گیا، اب مدار نجات یہ نیا بندہ آ گیا ہے۔ تو یہ تکمیل دین کے خلاف ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ آیہ مبارکہ بجا طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت ہی کے مفہوم پر مشتمل ہے۔ یہ آج کا میرا مختصر سا پیغام ہے، اس کو دل و جان سے
سننا اور اس کو اپنے عقیدے کا جز بنانا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔